رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تر حمد و ثنا، بزرگی، برتری، کبریائی اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارکہ. سابقہ خطبہ جمعہ میں نے اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں کہ دعاؤں کے انسانی زندگی پر بہت اثرات ہوتے ہیں، اور دعا اگر کسی انسان کے حق میں قبول ہو جائے، کسی جانور کے حق میں قبول ہو جائے، کسی معاشرے یا کسی شہر، کسی ملک کے حق میں قبول ہو جائے، تو وہ معاشرہ، وہ انسان، وہ جانور، وہ ملک، وہ شہر، اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دنیا والوں کے ہاں بھی بہت بڑا مقام مل جاتا ہے. دعا وہ رنگ دیتی ہے، دعا وہ رنگ لگا دیتی ہے، عروج پر پہنچا دیتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے. اور اسی کے برعکس اللہ نہ کرے اگر کسی کی بد دعا لگ جائے تو پھر بد دعا انسان کو بڑے اعلیٰ اور اونچے مقامات سے گرا کر زمین کے نیچے پہنچا دیتی ہے، تخت سے اتار کر تختہ دار پر پہنچا دیتی ہے. یہ بد دعا اتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو
یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی، اور ان نصیحتوں کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ فرمایا اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ادھر سے مظلوم کی بد دعا نکلتی ہے اور ادھر سے ظالم کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کی بھی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی پر کوئی ظلم ہو جائے اور ہم اس کے خلاف کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جو شخص پھر اس کے جواب میں ہمیں بد دعا دے دے۔ یاد رکھیں کہ ایک آدمی وہ ہے جو آپ کے برابر کا آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ آپ سے بدلے میں زیادتی کرتا ہے یا بدلہ لے لیتا ہے تو معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ جو کوئی شخص تم پر حد سے آگے بڑھتا ہے، تم پر سرکشی کرتا ہے، تو تم بھی اس پر اس قدر ہی سرکشی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی، تو حساب برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس پر آپ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کی حق تلفی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں، کمزور آدمی ہے، لاچار آدمی ہے، فقیر ہے، ایک بالکل معاشرے کا ایک نادار انسان ہے، تو اس کے پاس ماں سوائے بد دعا کی اور کوئی آپشن بچتا ہی نہیں۔ وہ آپ سے بدلہ نہیں لے سکے گا، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے گا اور وہ پکار کر کہے گا، اللہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، کہ اللہ تو اس سے بدلہ لے لے، تو اس پر غالب ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے دیکھا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تو اس سے بدلہ لے۔ سامعین محترم، اس انسان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، جو انسان خود بدلہ نہیں لیتا بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ سے یہ التجا کرتا ہے، اللہ میری جگہ پہ تو بدلہ لے لے، اور جب اللہ بدلہ لینے پہ آ جائے تو کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ان اللہ قوی عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، بد دعا سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر وہ بد دعا والدین کی ہو، اگر وہ بد دعا والد کی ہو، والدہ کی ہو، اگر وہ بد دعا اپنے خاندان کی کسی بزرگ کی ہو، تو یہ جو بد دعائیں ہیں، یا استاد کی ہو، یہ ایسی ہیں جو پتھر پر لکیر ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ سامعین محترم، آئیے کچھ بد دعاؤں کا قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تذکرہ سنتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی سنگینی کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ فرمایا۔ جب حضرت نوح نے ان کو صبح اور شام اور دن اور رات ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ہر طرح کا حربہ آزما لیا، ہر طرح سے کوشش کر لی، اور تقریباً 950 سال دعوت دی، 950 سال۔ یہ بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ 950 سال کیسے ممکن ہوا ان کے لیے۔ ہم تو ایک منٹ کے لیے اگر کسی کو دعوت دیں، اگر ہماری بات نہ مانے تو ہم کہتے ہیں تیرا تو ستیاناس ہو جائے گا۔ کتنا اس نبی کا صبر ہے اور کتنی اس کی استقامت ہے کہ 950 سال ایک ہی قوم کے اندر جو چھوٹی سی آبادی تھی اس کو ہی دعوت کی طرف، دین کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام تنگ آتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے یہ فریاد رکھتے ہیں، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح نے کہا، اے میرے پروردگار،
اس زمین پر اب کافروں کا کوئی گھر سلامت نہیں بچنا چاہیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو باقی چھوڑ دیا تو یہ تیرے آنے والے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلوں میں سے بھی انتہائی نافرمان اور انتہائی کافر قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ اس قوم کے کو نقشے سے ہی مٹا دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے اس بات کا اس انداز سے تذکرہ فرمایا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کے اندر، کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں تو عاجز آ چکا ہوں، فانتصر، اے میرے رب تو میری مدد فرما دے۔ تو پھر اللہ نے کیسے مدد فرمائی؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، آسمان سے پانی برسا، موسلا دھار بارش ہوئی، اور پھر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، فرمایا کہ زمین سے بھی پانی نکل پڑا، زمین سے چشمے نکل پڑے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اللہ نے جو ایک پانی کی حد مقرر کی ہوئی تھی، پانی اس لیول تک پہنچ گیا، اور پھر ساری کی ساری قوم اس پانی کے عذاب میں، اس سیلاب میں غرق ہوگی، تباہ و برباد ہوگی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، فرمایا کہ اپنی گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے اور پھر جہنم کی آگ میں داخل کر دیے گئے۔ سامعین محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بعد ایک اور نبی ہیں، ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا، چچا کا نام ابو لہب ہے اور اس کے بیٹے کا نام عتبہ ہے، وہ شام کے سفر پہ روانہ ہونے لگا تو اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں ذرا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کے ان کے ساتھ استہزاء کر کے واپس آتا ہوں، ہم نے جانا ہے ویسے بھی سفر پہ، تو پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد واپسی ہوگی، تو جاتا ہوں، جا کر ان کو تنگ کر کے آتا ہوں۔ وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، جیسے والد کا کام تھا ویسے ہی اولاد کا کام تھا، باپ بھی مذاق اڑاتا تھا اور بیٹا بھی آگے سے یہی کام کرنے شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بد دعا کی، اور بد دعا کیا تھی؟ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس ظالم انسان پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے، اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے۔ اب اس نے یہ بد دعا سن لی، وہ پریشان ہو گیا، واپس گیا اپنے والد کو جا کے کہتا ہے کہ ابا جان، میں نے اپنے منصوبے کے مطابق کام پورا کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دے دی۔ تو پھر والد نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہے، بد دعا دے دی ہے، وہ بھی سمجھتا تھا کہ بد دعا اگر لگ گئی ہے تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ تو بہرحال وہ سفر شام پر روانہ ہوئے اور شام کے قریب ایک علاقے میں پہنچے، رات کا وقت تھا، رات کو سونے کا ٹائم آیا تو ابو لہب نے قافلے والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو میرا تمہارے ساتھ کتنا اچھا تعلق رہا ہے، میرا تم پر حق ہے، اور حق یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی ہے، تو میری اس معاملے میں معاونت کرو کہ ہم نے اس کو بچانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سارا سامان جمع کیا، اور سامان جمع کرنے کے بعد اس سامان کے سب سے اوپر والے حصے پر اس عتبہ نامی بدبخت کو لٹا دیا کہ تم یہاں پر آرام کرو، اور اس سامان کے ارد گرد سارے حصے میں وہ سارے قافلے والے سو گئے، تاکہ اگر کوئی ایسی بلا آتی بھی ہے، کوئی جانور آتا بھی ہے تو سب سے پہلے ہمیں مارے گا، اس کے بعد جا کے اس پہ حملہ کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، ان اللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے کو، اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شیر بھیجا، اور وہ شیر، وہ جو قافلے کے لوگ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شیر ہمارے درمیان میں سے گزرا، ہمارے منہوں کو سونگتا ہوا گزرا، کسی پر اس نے حملہ نہیں کیا، چلتے 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 یہاں تک کہ وہ اس سامان کے اوپر چڑھا، اور جہاں پر وہ عتبہ نامی بدبخت سویا ہوا تھا اس کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور اس کو وہاں پر اس نے ملیا میٹ کر دیا، اور اس کو بالکل کھا گیا اور ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے
اس کو وہاں پر اس پر حملہ کیا یا اس کا وہاں پہ اس کو نقصان ہوا جہاں کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شام جیسے علاقے میں مجھ پر ایسے حملہ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، بدعا کتنی خطرناک ہے کہ انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور آخر کار کہیں نہ کہیں اس کو اس کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک بدعا جو کہ اس موقع پر آپ نے دی جب آپ علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کے نام پر خطوط لکھے، اور ایک خط جو ہے وہ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے نام بھی لکھا۔ عبداللہ بن حذافہ ان کو یہ خط دیا اور ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیے اور جا کر یہ خط کسرا کے حوالے کیجئے اور اس کو اسلام کی دعوت دیجئے، میرا پیغام تو اس تک پہنچائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر یہ صحابی وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر خط اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس خط کو پڑھو۔ خط کو کھولا گیا، اس خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم فارس کسرا۔ ابھی اتنا سا اس نے سنا تھا، کیا لفظ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فارس کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ کسرا ہے، اس کی طرف یہ خط ہے۔ وہ کہنے لگا، بڑا غضبناک ہو گیا، کہنے لگا کہ نعوذ باللہ کیسے خطرناک اس نے الفاظ ادا کیے اور کیسے متکبرانہ جملے ادا کیے۔ اس نے کہا کہ کیا میرا غلام مجھے خط لکھتے ہوئے اپنا نام پہلے لکھتا ہے؟ اس نے اپنے نام سے آغاز کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حتیٰ کہ خط کا انداز ہی ہوتا ہے کہ جو بھیجنے والا ہوتا ہے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اس کے بعد دوسرے کا نام لکھتا ہے، لیکن اس کا تکبر اتنا زیادہ تھا، وہ کہنے لگا کہ ایک میرا غلام ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام پہلے لکھتا ہے، میرا نام بعد میں لکھتا ہے۔ اس نے خط کو کھینچا اور چھیننے کے بعد اس نے خط کو وہیں پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خط کو پھاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کو اس نے پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، آپ کو یہ اطلاع ملی کہ کسرا نے تکبر کرتے ہوئے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے بددعا دی، مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو بھی ایسے تہس نہس کر دے جیسے اس نے میرے خط کو تباہ کیا، اللہ اس کے بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا نکلنا تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے اپنے بیٹے جس کا نام شیروے تھا، اس شیروے نامی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ذرا، جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پہ آتا ہے تو کیسے انتقام لیتا ہے اور کیسے بددعا قبول ہوتی ہے کہ سگے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا بادشاہت پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ بادشاہ بن گیا، اور پھر اس کی جو بیٹا تھا اس کی بھی حکومت کیسے ختم ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے بھی ایک ایسی دوائی کھا لی جو اس کا باپ کھایا کرتا تھا، اور وہ اس دوائی کے اثر میں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے بعد اس کی ایک بیٹی باقی بچی تھی کسرا کی، وہ حاکم بنتی ہے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اس کا کام بھی تمام ہو جاتا ہے، اور جو ان کی جو پوری حکومت تھی، جو ایران کی پوری حکومت تھی، اس سارے کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، اور مسلمان پورے کے پورے ایران پر قابض ہو جاتے ہیں، اور ایران جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا نے اس پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ آپ نے مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو تہس نہس کر دے۔ سامعین محترم، ایک اور واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ تو ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اوپر امیر مقرر کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی شکایت لگانا شروع کر دی اور عجیب اعتراضات کیے۔ یہ کوفہ جو ہے نا، کوفہ، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ الکوفی لا یوفی، جو کوفہ والے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہر کسی کے ساتھ غدار رہے، کیا حضرت علی، کیا حضرت حسن، کیا حضرت حسین، انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے خلاف انہوں نے شکایات لگانا شروع کر دی حضرت عمر کو۔ تو حضرت عمر نے تفتیش کے لیے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ تو کرو کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب جو بندہ آیا اس نے آ کر کوفہ کی ساری مسجدوں کا چکر لگایا، ہر مسجد میں جا کے اس نے اعلان کیا، پوچھا، سوال کیا کہ بتاؤ بھائی آپ کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کسی مسجد سے کوئی ٹھوس بات نہ ملی، کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا، ایک مسجد اس سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر یہ الزام لگایا، اس نے کہا کہ فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ۔ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص کے 3 مسائل ہیں، 3 الزامات لگائے۔ پہلا الزام کہا کہ یہ کسی جہادی مہم پر شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کیسا گھٹیا الزام ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو فاتح ایران ہیں، جنگ قادسیہ کے مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار تھے، جن کی وجہ سے، جن کے زیر نگرانی، زیر قیادت اللہ نے ایران کو فتح فرمایا۔ ان پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ دوسرا الزام لگایا کہ یہ تقسیم کرنے میں، مال کو تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ یہ فیصلہ کرنے میں بھی عدل سے کام نہیں لیتے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے اس کو اور کچھ نہیں کہا، بس بد دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا۔ اور کیا فرمایا؟ کہنے لگے میں اس شخص کے بارے میں 3 بد دعائیں کروں گا۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ۔ فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ جس نے میرے پر یہ الزامات لگائے ہیں، اگر یہ جھوٹا ہے اور یہ صرف اور صرف ریاکاری کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مشہور کروانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کئی لوگ خالی مشہور ہونے کے لیے الزامات لگاتے ہیں، اگر خالی اس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں، تو اے اللہ فَأَتِلْ عُمْرَہ، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ وَأَتِلْ فَقْرَہ، اے اللہ اس کے فقر و فاقے کو بھی طویل کر دے، اس کے اوپر فقر و فاقہ مسلط کر دے، محتاجی مسلط کر دے۔ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ہے میں نے اس شخص کو دیکھا جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی تھی، اس شخص کو دیکھا کہ اتنا وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اتنی بڑی اس کی عمر ہو چکی تھی کہ اس کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں، بلکہ یہ جو اوپر جگہ ہوتی ہے جس کو ہم ابرو کہتے ہیں، یہ ابرو جو ہیں یہ اس کے گر کر اس کی آنکھ کے اوپر آ چکے تھے، اتنی لمبی اس کی عمر تھی، موت اس کو نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر موت کے ساتھ ساتھ اس پر فقر و فاقہ جو مسلط ہوا، یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے۔ ایک انسان محتاج ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے۔ ایک محتاج انسان وہ ہے جو جلدی فوت ہو جاتا ہے، جان چھٹ جاتی ہے، کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک محتاج وہ ہے، محتاج بھی ہے، فقر و فاقہ بھی ہے اور جان بھی نہیں چھٹ رہی ہے، اتنی طویل عمر۔ اور پھر ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ دیکھا کہ وہ گلی محلوں میں نکل کر لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، جو بد دعا کے الفاظ تھے کہ اللہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اب 150 سال کا بابا ہو، اس کی آنکھیں گری ہوئی ہوں اور بال سارے سفید ہوں اور فقر و فاقہ اس پہ مسلط ہو اور وہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، بتلائیے اس کی کیا عزت ہوگی، بتلائیے اس کا کیا مقام ہوگا معاشرے کے اندر۔ یہ اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی اور اس کا نتیجہ یہ ثابت ہوا۔ سامعین محترم، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے سامعین محترم ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب ان کی خلافت کا آخری وقت تھا تو ان کے خلاف بغاوت ہوئی، تو ایک شخص جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے یہ عزم کیا کہ میں جب ان پر حملہ ہوا تو وہ اس ارادے سے داخل ہوا ان کے گھر کے اندر کہ میں حضرت عثمان بن عفان کو تھپڑ ماروں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے گھٹیا لوگ تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے، تیسرا خلیفہ راشد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، ذو النورین اس کا لقب ہے، اور مسلمانوں پر خرچ کرنے والا اور سخاوت کے دریا بہا دینے والا۔ مسجد نبوی اس کے خرچے سے تعمیر ہوئی، بئر روما اس کے خرچے سے لیا گیا، جنگ تبوک اس کے خرچے سے لڑی گئی، اور کیا سے کیا اس نے دین اسلام کے لیے قربانی نہیں دی۔ اس کو مارنے کے لیے، تھپڑ مارنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے عزم کیا کہ جب ہم اندر جائیں گے، گھر میں داخل ہوں گے تو میں اس کو تھپڑ ماروں گا۔ کہتا ہے کہ میں جب گھر میں گیا تو حضرت عثمان بن عفان کے چہرے پہ میں نے تھپڑ مارا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بیوی نے بد دعا دی، حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی وہاں موجود تھی، انہوں نے بد دعا دی اور کہا شل اللہ یمینک، اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے، اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے، اور اللہ تیرے چہرے کو جہنم میں جھلسا دے، اللہ تیرے چہرے کو جہنم میں جھلسا دے۔ کہتا ہے کہ مجھے اس کی بیوی کی بد دعا لگ گئی، اس کا ہاتھ لٹکا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ان کی بیوی کی مجھے بد دعا لگی اور میرے ہاتھ پر فالج ہو گیا ہے، میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے، اب کام نہیں کرتا ہے۔ اور کہنے لگا مجھے دوسری دعا کا بھی ڈر ہے کہ ایک تو دعا دنیا میں قبول ہو گئی،
اور دوسری جو بد دعا تھی اس کا بھی ڈر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیرے چہرے کو جہنم میں جلسائے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے۔ تو سامعین محترم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے اس نے اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اونٹ کو نیچے بٹھایا، اونٹ پر سوار ہوا تو وہ اونٹ کو کھڑا کرنے لگا، اونٹ کھڑا نہیں ہو رہا تھا، اونٹ کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کیا کیا، اس نے اپنے اونٹ پر لعنت کر دی۔ کیا کہا اس نے کہا کہ تجھ پر لعنت ہو، اونٹ پر جانور ہے، کہا کہ تجھ پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لعنت بھی کتنا بڑا جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بھائی، تم نے جانور پہ لعنت کر دی ہے، اب اس جانور کو ہمارے ساتھ سفر میں لے کے نہ جانا، اس جانور کو ہمارے ساتھ سفر میں لے کے، جس جانور پر لعنت ہو گئی ہے، جس پر لعنت کر دی گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس پہ لعنت کر دی گئی ہے۔ کہا کہ اس کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، فرمایا اے لوگو اپنے اوپر بد دعا نہ کیا کرو۔ بعض لوگ غصے میں آ کے نا اپنے اوپر، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے ہلاک کر دے، یا اللہ میرے ساتھ یہ کر دے وہ کر دے، نہیں، فرمایا کہ لوگوں اپنے اوپر بد دعا نہ کیا کرو، اپنی اولادوں پر بد دعا نہ کیا کرو۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے کے اندر یہ بات بتلائی تھی کہ اگر کسی کو بہت بچے پہ غصہ آ بھی گیا ہے تو کیا کرے، بد دعا میں بھی دعا دے دے۔ اب یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، غصے میں اگر آپ ہیں بھی تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ اللہ تجھے غرق کرے، اللہ تجھے مار دے، تباہ کر دے، نہیں، کیونکہ اگر وہ غرق ہوگا، تباہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی، اس کا غم بھی والدین کو ہی جھیلنا پڑے گا۔ تو کیوں ایسی بد دعا دیتے ہیں؟ یہ کہہ دے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سمجھ دے، اللہ تجھے عقل دے، یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ جیسے شیخ عبد الرحمن سدیس کی والدہ نے کہا کہ اللہ تجھے خانہ کعبہ کے امام بنا دے، کیا بات، اور کیسے خانہ کعبہ کے امام بنے۔ تو ہماری تربیت ہونی چاہیے، ہماری گھروں میں عورتوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ بھئی بچے کو بد دعا نہیں دینا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال پر بھی بد دعا نہ کرو، آپ کا جو مال اسباب ہے اس پر بھی بد دعا نہ کرو۔ کیوں؟ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يَسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس گھڑی میں وہ بد دعا کر رہے ہو وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر سے تم بد دعا کرو، اللہ قبول کر لے، اور پھر اس کے اثرات، اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس لیے سامعین محترم، بہت زیادہ اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے مال اسباب کو، اپنے گھر والوں کو، کسی کو بھی بد دعا نہ دیں۔ اور پھر دوسری اس کے برعکس مظلوم کی بد دعا سے بچے، اور خاص طور پہ نوجوانوں سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی بد دعا سے بچیں۔ والدین کی بد دعا، والدہ والد کی بد دعا، یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ بعض اوقات والدین ہمارے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ہمیں پوچھ نہیں سکتے، یعنی والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، بچے جوان ہیں، اب والدین بچوں کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، پھر ان کے پاس ماں سوائے بد دعا کے آپشن بچتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے والدین جوان تھے، بچے چھوٹے تھے تو بچوں کو مار پیٹ کے کام چلا لیتے تھے، اب جب بچے جوان ہیں، والدین بوڑھے ہیں، اب بچوں کو ماں سوائے بد دعا دینے کی ان کے پاس کوئی بات رہتی نہیں۔ ایسے والدین کی اگر بد دعا نکل جائے تو سامعین محترم اس اولاد کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے خاندان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب جو ہے، انہوں نے ایک بات پر ضد کی کہ میں فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں، تو والدہ نے منع کیا کہ بھی تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ۔ وہ بار بار ضد کر رہا ہے، نہیں میں وہاں جاؤں گا، میں جاؤں گا، مجھے آپ اجازت دیں میں جاؤں گا۔ تو والدہ نے غصے میں آ کر بد دعا دے دی اور کہا کہ جا اللہ تعالیٰ تجھ پر سانپ مسلط کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، آپ حیران ہوں گے کہ 3 سے 4 منٹ نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے اس پر سانپ مسلط کر دیا۔ جس جگہ پر وہ تھا، وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہاں کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ یہاں پہ سانپ آ جائے گا۔ ایسی بد دعا قبول ہوئی والدہ کی کہ اسی جگہ پہ اس کو سانپ نے ڈسا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ادھر ہی فوت ہو گیا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سے خیر مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کیا کریں، اور بد دعا جو ہے اس سے
اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنے مال اسباب کو بچائیں، کیونکہ اس کا نقصان پھر انسان کو خود ہی ہوتا ہے، خود ہی تکلیف اور غم جھیلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلیقہ عطا فرما دے، ہمیں طریقہ سکھا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اور بار بار مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں نواز بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔